الحکیم، حکم، میرا حکم تیرے اوپر چلے گا، تیرے خاندان میں نہیں بھائی میری ماں ہے انہوں حجاب نہیں کر رہے میں ان کو کیسا بول سکتا ہوں، بیٹی نہیں سن رہی میری بات، باوا ہے بھائی میں کیسا بول سکتا ہوں ان کو نماز نہیں پڑھ رہے تو، خاندان میں تیرے کس کا حکم چل رہا، اور تو زندگی کی جو پوری بھاگ دوڑ کر رہا میرے حکم کو نافذ کرنے زمین پہ کر رہا یا خود کی دنیا کمانے کے لیے کر رہا؟ ہمارے باوا بولے بھائی، اماں بولے بھائی، دادا بولے بھائی، چچا بولے بھائی، قائد بولے بھائی، لیڈر بولے بھائی، نیتا بولے بھائی، وہ پولیٹیشین بولے بھائی، وہ سیاستدان بولے بھائی، ٹیچر بولے بھائی، ہمارے خالو بولے، ہمارے ماموں بولے، ڈاکٹر بولا، سب بولے رہے، اللہ کیا بولے یہ کب بولتا؟ جس کو سب سے بڑے حکمت کا علم ملا، جس پہ کائنات کا خالق تصدیق کیا، تصدیق کر دیا اللہ تعالیٰ، حکمت والا قرآن، قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی قسم ہے حکمت والے قرآن کی، جس کو سب سے حکمت والا رسول ملا اور سب سے گھٹیا اور بیوقوف قوم آج ہم بنے ہوئے۔ بعض دفعہ اچانک ایسے امتحان میں بندے کو اللہ ڈالتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے امتحان میں ساری زندگی کا ایمان چھوڑ دیتا ہو۔ جب آپ کے اندر نفاق کی بیماری بڑھ جاتی تو اس کی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ آپ اللہ سے زیادہ حالات سے ڈرتے۔ اگر آپ کو حالات کا ڈر بڑھ گیا، اگر حالات کی وجہ سے آپ میں خوف آنا شروع ہو گیا، اتنا خوف کہ اس کی وجہ سے آپ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، تو پکے طریقے سے آپ کے اندر نفاق کی بیماری آ چکی ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ ہر قوم میں منافقوں کی تعداد نہ بڑھ جائے اور منافقوں کا ہی بول بالا نہ چلے۔ بول بالا کس کا چلے گا دنیا میں؟ منافقوں کا چلے گا۔ منافق مطلب دکھنے کو تو حلیے سے پورے مسلمان رہیں گے، لیکن چلیں گا بول بالا ہم لوگ کا، رہیں گے اصل منافق ہی ہے لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا آج یعنی 6 دسمبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں۔ قاری عبدالرحمن۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے قرآن مجید کا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 50 سے لے کر 51 کی تلاوت کروں گا، اور پھر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 سے لے کر 128 تک کی بھی تلاوت کروں گا۔ اسی طرح سورہ 3 سورہ نمبر 95 کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کروں گا۔ ان کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبروك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بأحكم الحاکمین. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. مومنوں، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنایا کرو. وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے. واقع آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جانتا ہے جو راستے سے گمراہ ہو، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والا ہے. اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا. اور اگر آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، وہ آپ کو ان پر غم نہ کرے گا، اور جو تدبیر وہ کرتے ہیں ان میں سے بھی تنگ نہ ہوگا. اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں. کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کا واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ رکا سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں اللہ کے 99 نام پر بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الحکیم پر بیان کریں گے۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا 99 نام پر اللہ کے جو یہ اردو کا درس یا بیان یا پروگرام ہے، یہ ہمارا 14th سیشن ہے، 14 نمبر والا سیشن ہے، اور 13 نمبر والا جو سیشن تھا وہ اللہ کی صفت الوکیل پر تھا۔ الحمدللہ آج جس نام اور صفت کو میں نے بیان کے لیے منتخب کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم الشان صفات میں سے ہے۔ بے شک اللہ کی ہر صفت عظیم الشان ہے،
لیکن بعض صفات اور بعض نام ایسے ہیں جن کا گہرا تعلق ساری انسانیت کے ساتھ بالکل رابطے میں ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ساری دنیا کے نظام پر، نظم و نسق پر، یعنی لا اینڈ آرڈر پر، پوری دنیا کے اندر امن اور چین سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی الحکیم، انشاءاللہ میں پہلے ہی آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نشست میں ہم اس کو مکمل نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد کے اتوار کو بھی شاید اسی صفت کے اوپر ہمارا اگلا بیان ہوگا یا بیان جاری رہے گا۔ اس صفت کو کئی اسباق، کئی سبجیکٹس کے تحت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اللہ کی اس صفت کو خالص طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ رب العالمین کی ذات سے قربت حاصل کر سکیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ ماشاءاللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، دوسرے بھی انبیاء کا کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بہت زیادہ تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی انہی دعاؤں میں سے ایک دعا سورہ شعراء سورہ نمبر 26 سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 83 اور 84 یعنی 83 اور 84 میں ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا کی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرمائیے اور مجھے نیک اپنے بندوں کے ساتھ صحبت عطا فرمائیے یا اپنے نیک بندوں میں میرا شمار کر لیجئے، وجعل لی لسانا صدق فی الآخرین، اور میرے بعد جو لوگ آئیں، میرے گزر جانے کے بعد جو نسلیں انسانوں کی آئیں، ان کی زبان پر میرا تذکرہ خیر اور اچھائی کے ساتھ رکھیے، یعنی میرا شمار ان لوگوں میں نہ کیجئے جن کا نام لے کر لوگ برائیاں بیان کریں، ان کے غداریاں بیان کریں یا ان کے بارے میں غیر غلط گفتگو کریں، بلکہ عزت دیں، اچھائی ان کے بارے میں بیان کریں، ان سے جو انسانوں کو فائدہ پہنچا، اسلام کو فائدہ پہنچا، اس کا تذکرہ کریں، ایسا میرا شمار کیجئے۔ ماشاءاللہ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے لیے دعا کی۔ جب کبھی الحکیم کی صفت کا ذکر آتا ہے یا نام آتا ہے تو فوری ہم الحکیم کو حکمت کے ساتھ جڑا دیتے ہیں، اور حکمت کا جو معنی اکثر ہم لوگوں کے بیچ میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملے میں جھگڑا نہ ہو، کوئی بھی معاملے میں سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے، کوئی بھی معاملے میں کوئی ایسا کام مت کرو کہ اگر سامنے والا تم سے مطمئن نہ ہو، وہ تمہاری بات کو پسند نہیں کرتا، تو تم اس کو جو ہے نا نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، اسے چھوڑ دو اس کے حال پر، بلکہ اگر ہو سکے تو حکمت کے طور پر کسی کے سامنے حق بھی بیان مت کرو، کیونکہ ہو سکتا اس سے کوئی جھگڑا ہو جائے، سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، اور اگر سامنے والا کوئی ایسا بھی کام کر دے جو کہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہو، اللہ کی نافرمانی کا بہت بڑا حصہ ہو، گناہ کبیرہ بھی ہو، لیکن اگر تمہارے کچھ کہنے سے وہاں پر جھگڑے کے امکانات ہوں، یا یوں سمجھو کہ تمہارے کہنے سے تمہارے اور اس کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں، یا تمہارے کہنے سے تمہارا اس کے ساتھ کاروبار خراب ہو جائے، یا تمہارے وہ کام کرنے سے تم کو نوکری سے نکال دیا جائے، حکمتاً وہ بات بھی مت کرو اس کے سامنے۔ تو یہ جو حکمت کا ڈیفینیشن ہے، اسلام اور قرآن کے اور پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تمام زندگی کی محنت کے، کوششوں کے بالکل 100% اپوزیشن میں ہے، بالکل 100% مخالفت میں ہے۔ دراصل ہم لوگ دو الفاظ کو ایک جگہ اردو میں جمع کر کے سمجھنے کی جب کوشش کرتے تو ہم ایک ایسا نیا راستہ نکالتے جس سے کہ ہم خود کی اور دوسروں کی آخرت کو تباہی میں ڈال دیتے۔ ہم حکمت اور مصلحت میں فرق نہیں کرتے۔ حکمت اور مصلحت دو الگ چیزیں ہیں۔ حکمت کو جب مصلحت سے ملانے کی کوشش کرتے ہم، یا ہم اپنی ناکامی کو، کمزوری کو، ہمارے اندر کے خوف کو اللہ کے علاوہ جو دوسرے چیزوں کا
یا دوسروں کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، جب اس کو ہم لوگ حکمت یا مصلحت کا نام دیتے تو دراصل اس کو قرآن نے منافقت کہا ہے، اس کو قرآن نے نفاق کہا۔ منافقت کیا چیز ہوتی؟ منافقت کا معنی یہ ہوتا کہ اگر اس کو عام الفاظ میں ہماری عام طور کی زندگی میں سمجھا جائے تو آپ ظاہر وہ کرتے ہیں جو اصل میں آپ کے دل میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کے سامنے وہ اگرچہ کہ برائی کر رہا اور آپ کے دل کو معلوم ہے کہ بہت غلط کام کر رہا ہے یہ شخص، اس کے باوجود آپ خاموشی اختیار، ہاں کیا بولتے ہیں نہیں صاحب، جس کو آپ چاپلوس بولتے ہیں، بوٹ لیکرز، یعنی کہ تلوے چاٹنے والے لوگ، تو اب سامنے والا جس سے یہ اپنا ذاتی فائدہ نکالنا چاہتا ہے وہ کچھ بھی کر لے، بالکل صاحب کیا بات ہے صاحب، بالکل راجا مہاراجاؤں کے پیچھے تو ایسے لوگ کافی لگے ہوئے رہتے، نیتاؤں کے پیچھے بہت سارے لگے ہوئے رہتے، قائدین کے پیچھے لگے ہوئے رہتے، رہبروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگے ہوئے رہتے، تو جو بھی وہ کر لے بالکل 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 بالکل، اسلام اس کو منافقت مانتا۔ اور نفاق ایک ایسی بیماری ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر کیا، بلکہ جب آپ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 9 اور 10، 8 سے 10 کے بیچ میں سورہ بقرہ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہرگز ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، نہ اللہ پر ایمان لائے نہ آخرت پر ایمان لائے، یعنی یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں بولے اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ کیا بتائے؟ ان لوگوں سے جب کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح پچھلے والے لوگ دوسرے لوگ ایمان لائے، تو اب آپ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اکابر اولین صحابہ ہے، یہ جو لوگ ایمان لائے، ان کی طرح جب ایمان لاؤ بول کر دوسرے عرب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ پڑھ کر کفار مکہ کو سناتے اور یہ بولتے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ لوگ جواب میں کیا بولتے؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کیا بول رہے ہیں لوگ جواب میں؟ کیا ان بے وقوفوں کے طریقے سے ایمان لائے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، اصل بے وقوف یہ ہے لیکن یہ جانتے نہیں۔ اچھا کبھی آپ لوگ غور کیے ابو بکر صدیق تو بہت ہی سکسیسفل بزنس مین تھے وہاں کے، اس زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جس کو ہم لوگ آج جو ہے بیزوس یا آپ زکربرگ یا بل گیٹس کا نام دیتے ہیں یا آپ امبانی جی کا نام دے دیتے ہیں، امبانی کا، یہ بہت سکسیسفل ہمارے سامنے بزنس مین ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ویسے ہی بہت بڑے نامور تھے اس زمانے کے، ان کو بے وقوف کیوں بولنا شروع کر دیے تھے یہ لوگ؟ تو وہاں جو لوگ موجود تھے جس کا پیمانہ ترقی اور کامیابی کا دنیا میں مال، دولت، پراپرٹی، جائیداد بنانا، بڑا گھر، خوشحال زندگی، یہ جو طریقے کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، جب ابو بکر صدیق ایمان لائے، اپنا مال، اپنی ہر چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے کہ اللہ کے رسول آپ اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کیجئے، اور اس کی وجہ سے نقصان ہونا شروع ہو گیا بزنس میں، وہ بزنس کرنے سے زیادہ ٹائم دین کی خدمت پہ لگا رہے ہیں، لاس پہ لاس ہو رہا، تو یہ لوگوں کو لگا کہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، دیکھو اتنا بڑا بزنس مین ہے، پورا بزنس ڈبا لے رہا اپنا۔ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح وہ ایمان لائے، تو کہنے لگے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ اللہ کیا فرمانے؟ ہرگز نہیں، یہ بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اور کیا بولے؟ فی قلوبہم مرض۔ دیکھیے ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرتا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں بتاتا آپ کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، آپ اس پہ اعتماد کرتے، دوا دیتا تو اس کا علاج اس سے لے کے آگے فوری کرتے اس یقین کے ساتھ یہ دوا کھاؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بیماری کا ذکر کر رہے ہیں، کائنات کے خالق، آپ کی دوا کے بھی خالق وہی ہیں، آپ کی بیماری کے بھی خالق وہی ہیں، بیماری دینے والے بھی وہی ہیں، بیماری ہٹانے والے بھی وہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے دل کی یہ بیماری کو اور بڑھاوا دے دیا۔ اللہ بڑھاؤ بول رہے ہیں ان کی بیماری کو، کیوں بڑھاؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بیماری کو؟ کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جبکہ ایمان لائے ہی نہیں۔ جب کبھی ان کے سامنے اسلام کی اس کی بات آتی ہے، ظاہری طور پر بالکل صحابہ کی طرح تھے، لیکن اندر ان کے دل کے کیا چل رہا تھا؟
وہ صحابہ کو تو نہیں دکھ رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھ رہا تھا, لیکن اللہ سے دل کی کیفیت کیسے چھپا سکتے ہیں؟ تو ان کے دل میں ایک بیماری, اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا بولے. اور جب آپ کے اندر نفاق کی بیماری بڑھ جاتی تو اس کی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ آپ اللہ سے زیادہ حالات سے ڈرتے. اگر آپ کو حالات کا ڈر بڑھ گیا, اگر حالات کی وجہ سے آپ میں خوف آنا شروع ہو گیا, اتنا خوف کہ اس کی وجہ سے آپ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں, تو پکے طریقے سے آپ کے اندر نفاق کی بیماری آ چکی ہے. اب یہ ایک چھوٹی سی انٹروڈکٹری جو لائن تھی سمجھیے میری ابھی تک کی, یعنی کہ تعارفاً یہ ٹاپک پہ آنے کے پہلے اور تفصیل میں اللہ کی صفت الحکیم کے, تو ہم اس کو پورا نام کیا دے رہے ہیں؟ حکمت. اچھا, ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جس کا نام تھا محمد موسیٰ ناصر, ان کا حال میں انتقال ہوا. بہت بڑے قرآن و حدیث کے عالم دین مانے جاتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی منافقون. اس کتاب میں انہوں نے بعض صحابہ کے اقوال نقل کیے. اس میں سے ایک ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا انہوں نے, اور اس کو باقی کے علماء نے جو ہے بالکل صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ تصدیق کی, یعنی کہ جو محدثین نے انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح اقوال ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے نفاق سے بچا لیجئے, اے اللہ مجھے نفاق سے بچا لیجئے, اے اللہ نفاق سے بچا لیجئے. اور جو صحابی ان کو سن رہے ہیں کثرت سے یہی دعا کرتے ہوئے, جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اس دعا سے فارغ ہو گئے, تو وہ صحابی جو قریب تھے انہوں نے جا کر پوچھنے لگے, اے ابو درداء یہ دعا آپ کیوں مانگ رہے ہیں بار بار؟ وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے, اے اللہ مجھے نفاق سے بچائیے. وہ دوسرے صحابی پوچھتے ہیں, اے ابو درداء یہ دعا تم کیوں مانگ رہے ہو اتنے مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اور ہم میں سے کسی کو بھی بغیر امتحان کے زندگی میں نہیں چھوڑے گا, اور بعض دفعہ اللہ ایسے امتحان میں ڈالتے ہیں, دیکھیے غور سے سنیے, بعض دفعہ اچانک ایسے امتحان میں بندے کو اللہ ڈالتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے امتحان میں ساری زندگی کا ایمان چھوڑ دیتا ہو. بولے ساری زندگی کلمے پہ تھا, ساری زندگی میں مسلمان ہوں بولا, ساری زندگی مسلمانوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا, مسجدوں میں گیا, عیدیں منایا, سب کچھ کیا, 1 گھنٹے کی ایسی آزمائش آ جاتی ہے اس کے اوپر, اور اچانک اس کا ایمان نکل جاتا اس کے پاس سے پورا. خوف اللہ کا ہمارے دلوں میں اب باقی نہیں رہا. وہ ہم بالکل بے پرواہ ہو گئے کہ کہیں ہمارا شمار قیامت کے دن منافقوں میں نہ کر لیا جائے, کہیں ہماری موت منافق کی طرح نہ آئے. دیکھیے کافر ہو سکتا نہیں مریں گے ہم, لیکن منافق بھی مر جانا اللہ حفاظت کرے اس سے. اتنے عظیم صحابی, اور یہ صحابہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے ہیں, ان کا ایمان ہے قرآن اور حدیث پہ. انہوں نے جتنا قرآن اور حدیث کو سمجھا کوئی بھی نہیں سمجھا آج تک. اس کے بعد یہ لوگ جب اتنے یقین سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کا مطلب اس میں بہت سنجیدگی سے ہم کو غور کرنا چاہیے. دوسری چیز, اسی طرح حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا کیا قول ہے جانتے ہیں آپ؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اس کتاب میں محمد ناصر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا منافقون کتاب میں. حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ ہر قوم میں منافقوں کی تعداد نہ بڑھ جائے اور منافقوں کا ہی بول بالا نہ چلے. بول بالا کس کا چلے گا دنیا میں؟ منافقوں کا چلے گا. منافق مطلب دکھنے کو تو حلیے سے پورے مسلمان رہیں گے, لیکن چلیں گا بول بالا ان لوگوں کا, رہیں گے اصل منافق ہی یہ لوگ. اور دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیے, آج ہم کیسا اتنے اطمینان میں آ گئے کہ میں منافق نہیں ہو سکتا بول کے, جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ان کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی, مدینے میں ابو المنافق موجود ہے, عبداللہ ابن ابی. اس کو صحابہ پہچان نہیں سک رہے. کیوں نہیں پہچان سک رہے؟ جہاں تک اعمال فرائض کا تعلق ہے اسلام کے, جہاں تک صحابہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت کرنے کا تعلق ہے, ہر جگہ موجود ہے وہ. ہم تو آج کہیں نافرمانیاں کر رہے ہیں, وہ تو موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے اگر انہیں کھل کے نافرمانی کرا تو بچ ہی نہیں سکتا. موجود ہے وہ, لیکن ابو المنافق ہے. تو میں کیسا یہ ایمان
के बारे में यकीन में हूं कि मैं मोमिन हूं बोल के, या मैं पक्के ईमान वाला हूं, मैं तो मुनाफिकों में आता ही नहीं, हमारे दिलों में से खौफ निकल गया। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, जब मैं अल हकीम के असल उन्वान पे आऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बात से कि डराना क्या चाह रहा हूं मैं असल बोल के। ये चीज को समझिए। तीसरा एक और कौल उन्होंने नकल किया, तीसरा कौल उन्होंने नकल क्या किया, उन्होंने सहाबी का कौल नकल करते हुए उस किताब में मुनाफिकून के कहा, ऐसा दौर आएगा, सहाबी फरमा रहे हैं, ऐसा दौर आएगा, अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर नहीं, अब्दुल्ला इब्ने अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, ऐसा दौर आएगा मस्जिदें भरे होंगी, क्या होंगी, लेकिन उसमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। बोले अल्लाह अकबर, मस्जिदें भरी हुई होंगी, एक भी उसमें ईमान वाला नहीं होगा। यानी मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी नमाज पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ा तो सहाबा गर्दन मार देते, उसके बाद वहां तो कोई चांस ही नहीं है। अल्लाह के नबी मौजूद हो, अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबा मौजूद हो, और कोई ये बोले मैं मुसलमान हूं और नमाज छोड़े, हो ही नहीं सकता। यानी अगर उन्हें नमाज छोड़ा तो अब तो खुल के दलील दे दिया कि मेरा कत्ल कर दो, मैं मुर्तद हो गया बोल के, चांस ही नहीं है छोड़ने का। क्या फरमा रहे हैं, इसीलिए साहबी अब्दुल्ला इब्ने अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, क़यामत से पहले एक दौर आएगा जहां मस्जिदें भरी होंगी लेकिन एक भी उसमें का नमाज पढ़ने वाला ईमान वाला नहीं होगा। बोले यानी सब के सब मुनाफिकीन होंगे। बोले मुनाफिकों की पहचान अल्लाह ताला सूरह तौबा में बड़ी कसरत से कराए। वो तौबा जो सूरह का नाम पड़ा ही इसलिए क्योंकि अल्लाह ने बाज की तौबा को कबूल कर लिया और बाकी के मुनाफिकों की पूरी सिफत बताकर उनको अलग कर दिया उनसे। वो सूरह में जब तफसील से आप पढ़ेंगे तो बाज सहाबा से एक ऐसी गलती हो गई जो जानबूझ के नहीं किए थे, लेकिन अल्लाह ने उसको भी निफाक में शुमार कर लिया था। फिर उन्होंने गिड़गिड़ा के तौबा की, तौबा को अल्लाह ने कबूल किया, इसीलिए उस सूरह का नाम ही सूरह तौबा पड़ा। और बाकी मुनाफिकों की पूरी सिफत बताया अल्लाह ताला। जब आप वो पढ़ेंगे उनके सिफात तो आयत नंबर 60 के पास से शुरू होती है सिफात, 20 आयतें वहां से लगातार 60 से लेकर 80 तक तफसीली तारुफ है मुनाफिकों का। उनमें की बाद आयतों में अल्लाह ने मुनाफिकों मर्द औरतों के बारे में क्या कहा, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। बोले मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत ये एक दूसरे के दोस्त हैं। ये लोग अपने हाथ को अल्लाह के दीन के रास्ते में खर्चे से रोके रखते हैं और लोगों को बुराई का हुक्म देते हैं और उनके लिए नेकियों में रुकावटें पैदा करते। बोले हुक्म क्या देते हैं, बुराई का, रुकावट क्या पैदा करते हैं, नेक कामों की रुकावट पैदा करते हैं और अपने हाथ को अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने से रोक के रखते। बोले और मोमिन का उन्हीं आयतों में तारुफ है। और मोमिन मर्द और मोमिन औरत ये एक दूसरे के दोस्त हैं। बोले अल्लाह ताला वली हैं, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ये है मोमिन। ये मोमिन मर्द औरतें क्या करते हैं, अपने हाथ को खोल के रखते हैं अल्लाह के दीन के लिए और लोगों को नेकी का हुक्म देते और बुराइयों में लोगों की रुकावटें पैदा करते। बोले ये मोमिन की सिफत बताया अल्लाह ताला। इसी तरीके से वही सूरह में सूरह तौबा की आयत नंबर 78, 79, 80 जब आप पढ़ते तो ये 3-4 आयतों में क्या है, आखिरी के 80 से पहले की 3-4 आयतों में मुनाफिकों की सिफत बताई गई। हालात बुरे रहे, गिड़गिड़ा के खसमा खाते अल्लाह की कसम, अल्लाह आप मेरे को ये दीजिए, मैं आपके दिन के लिए करता हूं। अल्लाह नवाज देते, जैसे ही नवाजते, अरे मैं करना चाह रहा था लेकिन अचानक घर में ये मुसीबत आ गई, अचानक मेरी ये जरूरत पड़ गई, वो वादे से मुकर जाते। अल्लाह ताला क्या बोले उसके बदले में, इनके दिल में ऐसी निफाक की बीमारी डालूंगा जो इनकी मौत तक इनके दिल के बाहर नहीं निकलेगी। बोले और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोले, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे नबी, इनके हक में अगर आप 70 मरतबा भी दुआएं मगफिरत करेंगे मैं इस दुआ को आपकी कबूल नहीं करूंगा। बोले अल्लाह ताला अल्लाह हम सबको निफाक से बचाए और हमारे सीने को अल्लाह की सिफत अल हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, हिकमत के बारे में जो इल्म वाले लोग हैं वो लोग बताते हैं हिकमत का माना होता सही इल्म, सही मुकाम, सही वक्त और सही तरीके से जो सीखा जाता और सिखाया जाता, ये हिकमत है। 4 चीजें, सही इल्म, सही मुकाम, सही वक्त, सही तरीका। 4 चीजें कैसा होना, मुनासिब तरीके से होना। मिसाल के तौर पे मैं चीज सही सिखा रहा हूं, मेरे बच्चे को बोलना चाह रहा हूं अल्लाह ताला हम सबके एक ही माबूद है, रे भैरी मारता अगर अल्लाह एक नहीं है बोला तो गलत बात बोला, तरीका मुनासिब नहीं है, समझ रहे ना।
صحیح علم، صحیح مقام، صحیح وقت، صحیح طریقہ، یہ چاروں مناسبت سے جانا. صحیح طریقہ مطلب طریقہ سنت ہو سکتا. مثال کے طور پہ میں سنت طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں. نماز جا کے کہاں پڑھ رہا ہوں معلوم؟ میں مندر کے اندر پڑھ رہا ہوں. فساد ہوا تھوڑے دن پہلے؟ دیکھیے حکمت نہیں تھی اس میں. کیوں نہیں تھی؟ مناسب نہ تھا. آپ ایک ایسی جگہ جا کے ایسے حالات میں ایک کام کرے جب مصیبت کھڑی ہو گئی. لفظ جہاد. اب ہمارا بچہ جا کے وہ پوٹیوں سے عاشقی کر رہا. ارے کئی کو کر رہا بھائی؟ کئی کو قوم کو بدنامی میں ڈال رہا، کئی کو مصیبت میں خود پڑ رہا. پوری قوم کے اوپر ایک مصیبت کیوں لا رہا؟ قرآن تو منع کر دیا تھا تیرے کو. سمجھ رہے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ حکمت نہیں ہوتے ہی کلمہ پڑھا کے کر رہا ہوں گا، تب بھی کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حکمت کیا ہے؟ صحیح علم، صحیح وقت، صحیح طریقہ، صحیح مقام. سمجھ میں آ رہا؟ یہی تو جو کر رہا ہے یہاں پہ، جس کو لفظ جہاد بول رہے ہیں، یہی امریکہ میں کر، کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا. مقام غلط کر رہا تو جوس. سمجھ رہے نا؟ تو یہ حکمت موٹے موٹے انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ بڑی چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے بات پوری؟ اچھا. صحیح پہلی شرط کیا ہے حکمت کے لیے؟ قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں. میں بھی آیتوں میں کیا پڑھا؟ آپ لوگ تو سورہ شوق سے پڑھتے ہیں، مرنے والے کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہو. سورہ کون سا ہے؟ دوسری آیت کیا ہے؟ یاسین. یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی. کون کھا رہے ہیں اس کی قسم؟ کیا بول کے کھا رہے ہیں قرآن کے بارے میں قسم اللہ؟ والقرآن الحکیم. قسم ہے حکمت والے قرآن کی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو علم میں کئی چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اب سیل کر دیا، مہر لگا دیا. حکمت والا کوئی علم ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لقب ہے حکیم الامہ. پوری امت کے سب سے بڑے حکمت والے کون ہے؟ امت کے سب سے بڑے حکمت والے. کتنی افسوس کی بات ہے نہیں، جس کو سب سے بڑے حکمت کا علم ملا، جس پہ کائنات کا خالق تصدیق کر دیا اللہ تعالیٰ. حکمت والا قرآن. قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی قسم ہے حکمت والے قرآن کی، جس کو سب سے حکمت والا رسول ملا اور سب سے گھٹیا اور بے وقوف قوم آج ہم بنے ہوئے. سمجھ گئے؟ اسی لیے علامہ اقبال بولے تھے، کیا بولے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر. اگر وہ تاریخ قرآن کی جگہ علامہ اقبال کے وہ شعر کے لفظ قرآن کو بدل دیے، تاریخ حکمت ہو گئے. حکمت والے علم سے تم دور ہو گئے، نتیجہ اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دی. اچھا ہم کو ڈبل ذلیل کرے. کیوں ڈبل ذلیل کرے؟ ایک تو وہ انسانوں کا طبقہ ہے جو مانا ہی نہیں اس کو. تو مان لیا تھا تو منافق کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ڈبل سزا، شدت کی سزا. مشرک اور کافر سے بھی بدتر مقام پہ رہیں گا جہنم میں. بولے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقوں کو جہنم کے سب سے بدترین مقام پہ ڈالیں گے، سب سے نچلے طبقے میں ڈال دوں گا بولے اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حکمت والی تعلیم، صحیح علم، صحیح طریقہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ کس کا؟ دیکھو اب یہ چیزیں بھلانے میں جو بار بار پوچھتے جا رہا ہوں، کیونکہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ الحکیم کیسے ہے اس کے بعد انشاءاللہ. سب سے بہترین، کسی کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ نہیں ماننا تو دور کی بات ہے، میں باوا ہے نہیں ہے یہ شک کر سکتا ہوں. اس کے بارے میں شک ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. باوا پہ ہو سکتا، ڈی این اے ٹیسٹنگ پاسبل ہے. قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے پہ شک ہے؟ اچھا بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے جب ویڈیو بن کے ویڈیو نکل جاتی نا، نہیں بھائی ایک دم ایسا نہیں بولتے نہ بولتے. تو قرآن کو اچھے سے صحابہ کے جیسے سمجھنے والا، وہ یقین سے سمجھنے والا، یہ یقین سے کہ یہی اصل حکمت ہے سمجھنے والا بن جا. ایسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں آتی. چونکہ تیرے پاس آج کیا ہو گیا؟ ہمارے باوا بولے بھائی، اماں بولے بھائی، دادا بولے بھائی، چچا بولے بھائی، قائد بولے بھائی، لیڈر بولے بھائی، نیتا بولے بھائی، وہ پولیٹیشین بولے بھائی، وہ سیاستدان بولے بھائی، ٹیچر بولے بھائی، ہمارے خالو بولے، ہمارے ماموں بولے، ڈاکٹر بولا، سب بولے رے. اللہ کیا بولے یہ کب بولتا؟
یہ منہ سے نکل رہی نہیں ہمارے پاس, ذہنوں میں بھی نہیں ہے یہ مسئلے ہمارے آج. تو اس لیے بولنا پڑتا سمجھانے کے لیے. علم میں صحیح علم, صحیح طریقہ, صحیح وقت. جو وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہی صحیح وقت. جو چیز کے لیے جو وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہی صحیح وقت. سمجھ میں آ گیا؟ صحیح علم, صحیح طریقہ, صحیح وقت اور صحیح مقام. مقام بھی بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ گیا؟ علم کی حد تک. باقی کے 3 چیزوں کے لیے کسی کا انکار ہے اس پہ؟ کوئی شک؟ یا میرے ڈر کو بول رہے ہیں؟ شک ہے اس میں کسی کو بھی؟ ہم سب مسلمان ہیں, یقین ہے پکا. سب سے صحیح علم, حکمت والا, اس کے لیے سب سے صحیح طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ طریقے میں وقت اور مقام آ گیا. برابر؟ رائٹ, یہ ذہن میں رکھ لینا آپ. اچھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کون بھیجے؟ کتاب کون نازل کرے؟ تو اللہ کیا ہو گئے؟ الحکیم, حکمت والا علم, حکمت والے رسول. حکمت والا علم, ایسا حکمت والا علم کہ اس سے بہتر کوئی علم نہیں. چیلنج کرے کوئی دنیا کی ریلیجن کی کتاب, ویدا, مہا بھارت, رامائن, بائبل, کوئی کتاب لے کر آپ پڑھو, ایسا سٹیٹمنٹ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے جس طرح کی ایک آیت قرآن میں آئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 49 میں فرمائے, اے میرے نبی ان لوگوں سے کہو اگر تم لوگ اس سے بہتر کوئی چیز لا سکتے ہو تو سب سے پہلے میں اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. بولو بولے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ. اور دنیا کا کوئی آتھر اپنی کتاب میں ایسا چیلنج نہیں دیتا اس سے بیٹر کوئی بک لائے تو میں میری بک کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. ملک بول ہی نہیں سکتا انہیں, کیونکہ اس کو معلوم ہے. ایک انگلش میں سیئنگ ہے کرکٹ کے بارے میں, اکثر کرکٹ میں ریکارڈز بنتے نا, ایوری ریکارڈ از میڈ ٹو بی بروکن بولتے. جب کبھی ایک نیا ریکارڈ بنتا وہ اس لیے بنتا ہے کیونکہ اسے کوئی اور آ کے توڑنے والا ہے اس کو. لیکن اس علم سے بہتر اب کوئی علم لا ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے یہ بھی؟ یہ علم کو بانٹنے کے لیے, سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کو منتخب کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خود اللہ کا انتخاب ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں مصطفیٰ, مجتبی, یہ آپ کے صفات ہیں. مصطفیٰ جس کو اللہ نے چن لیا, مجتبی مخصوص طور پہ چن لیا, مخصوص کام کے لیے چنا, مخصوص مقصد سے چنا. مجتبی, مصطفیٰ چن لیا اللہ تعالیٰ کئی لوگوں میں سے. مجتبی نہ صرف کئی لوگوں میں سے چنے, اب ایک مخصوص کام کے لیے منتخب کیا. یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون کر رہے ہیں؟ الحکیم. اب یہ تعلیم کو ساری انسانیت کو دینا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں تک بھی پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ الحکیم کا جو معنی ہے عربی زبان کے لفظ کا, اس کا معنی ہوتا وہ جو پورے انصاف کے ساتھ, وہ جو پورے انصاف کے ساتھ حکم دے اور حکومت چلائے. آپ کوئی دنیا کے مذہب کے ماننے والے کو پوچھو, پورے انصاف کے ساتھ ایز اے مسلم اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایز اے نان مسلم گاڈ, بھگوان, ایشور کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی مذہب والا وہی بولے گا. آپ کسی بھی مذہب والے کو پوچھ لیے تو انہیں بولیں گا بھائی اتنا پرفیکٹ تو سوائے اس کے جو ہم کو پیدا کرا کوئی کر ہی نہیں سکتا بولتا. برابر؟ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ایز اے مسلم اب میرا ایمان اللہ کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ میں تو لا الہ, کوئی معبود نہیں سوائے, قل هو اللہ, اکیلا ہے. الحکیم ہے تو اکیلا الحکیم ہے, کوئی دوسرا الحکیم اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. سمجھے گا؟ اچھا, حکمت سمجھے نا, منافقت اور حکمت میں فرق. منافقت کیا ہے بولا میں؟ حق بات معلوم رکھ کے بھی چھپا لینا تاکہ ذاتی کچھ فائدہ نکل جائے, یا کسی کے خوف سے چھپا لینا. حق نہیں بولنا, خوف سے چھپا لینا مگر حق نہیں بولنا. یہ کیا ہو گئی؟ منافقت ہو گئی. حکمت صحیح علم, صحیح طریقہ, صحیح مقام, صحیح وقت. حق تو بولنا ہے مگر چھپا ہی نہیں سکتے آپ.
समझ में आ गया? अल्लाह की, मलाइका की और अल्लाह के मखलूक की लानत है उसके ऊपर जो अल्लाह के दीन का कुछ इल्म रखता हो और दूसरों से छुपाता हो। बोले तुमको कुछ मालूम है लेकिन तुम दूसरों से छुपाए। अल्लाह की लानत है, मलाइका की लानत है, अल्लाह के मखलूक की लानत है उसके ऊपर जो कोई अल्लाह के दीन का कुछ इल्म रखता और दूसरों से छुपा लेता। अब जितने मुसलमान हैं सबको तो ये मालूम है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मगर क्रिसमस का केक खाते, क्रिसमस सेलिब्रेट भी करते, पूजा पाठ में भी शामिल हो जाते। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं बार बार इतना जरा स्लो स्लो क्यों बोल रहा हूं मालूम? इसको बिठाओ पहले जहन में, क्योंकि जो आने वाली पूरी टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है हमारे लिए। इतना तो समझ गए ना क्लियरली? अल हकीम भी अब समझ में आ गए। अल हकीम किसको बोलेंगे? आम जुबान में अल हकीम किसको बोलेंगे? अरबी जुबान के माने में अल हकीम ऐसा जो पूरे इंसाफ के साथ हुक्म भी देता, हुकूमत भी चलाता। पूरे इंसाफ के साथ हुक्म कायनात में कौन देते? पूरी कायनात की हुकूमत कौन चलाते? क्लियर हो गया ना बात? यहां तक भी पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए आप, कुरान में हा, काफ और मीम से यह लफ्ज हकीम बना। हकीम लफ्ज कुरान में 97 टाइम्स इस्तेमाल हुआ, हकीम का लफ्ज, और हा काफ मीम 210 मरतबा पूरी कुरान में 12 अल्फाज में अलग अलग मुकामात पे इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ने खुद को कुरान में अल हकीम की सिफत से 33 मरतबा पुकारा, अपने आप को अल हकीम कहकर। यहां तो डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब है अल्लाह ताला का, कै में सूरह नमल आयत नंबर 9 जिससे मैं शुरुआत किया, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन्नहु बेशक अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, मैं अल्लाह पूरी कुव्वत और पूरी हिकमत वाला हूं। बोले अल्लाह ताला खुद का तारुफ दिया अल्लाह ताला, मैं अल हकीम हूं। बोले सूरह हूद सूरा नंबर 11 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकीमत आयातुहु, ये किताब बड़े तफसील के साथ हिकमत की बातें बताती है, बड़े तफसील के साथ हिकमत की बातें बताती है ये किताब। और साथ में मिल्लदुन हकीमिन खबीर, और साथ में ये भी सुन लो, बोलते नहीं भाई ये तो है, इसके साथ साथ बता देता हूं आपको, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ये वो किताब है जो तफसील से हिकमत की बातें बताती है, और साथ में ये किसकी तरफ से है? हकीमिन खबीर। खबीर इंशाल्लाह वो सिफत पे भी आएंगे, काम बिल्कुल नॉर्मल समझने के लिए। खबीर बोलते हैं सबसे बारीक चीज के भी बारे में पूरे मालूमात रखने वाला। अब जैसा आजकल आपको पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गई ना, उसमें वो सेल के अंदर वो इनटू 10 टू द पावर ऑफ सो एंड सो एंड सो, अब आपको जूम इन करते चले आता हूं सेल के अंदर, समझ रहे ना? या तो आपकी हद है ये, उसके अंदर वो जो लास्ट लिमिट है वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। खबीर, वो खबर है मेरे पास उसकी। समझ में आ रहा? अच्छा, इतना सब ये बोलने का जो वो है, इसमें एक अच्छी सी चीज और समझने के लिए आप लोगों को मिसाल देता हूं। पुराने जमाने में ये जो आज आपके पास जिसको डॉक्टर का लक़ब MBBS MS के बाद आप देते, पुराने जमाने में क्या बोलते थे लोगों को? हकीम बोलते थे। यही हकीम है वो। क्यों बोले हकीम? नहीं नहीं, अब देखो हकीम के माने में क्या चीजें आई थी? पूरे इंसाफ के साथ हुक्म देने वाला, हुकूमत चलाने वाला। आप उसके पास गए, हाँ ये दवा खाओ, तुम हुक्म दिया दवा खाओ, हुक्म है उसका, उन्हें जो दवा दे रहा इंसाफ के साथ दे रहा। अगर एक गोली की जगह 6 गोलियां खा लो बोला तो मर जाते तुम। इंसाफ से हुक्म दिया, अब तुम्हारे जिस्म पे उसकी हुकूमत चल रही नहीं चल रही? हकीम हुकूमत कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तुम तकलीफ में थे गए उसके पास, तुम एक लम्हा भी नहीं सोचे घर को लाके दवा खाने से पहले, अरे इन्हें कहीं गोल तो नहीं घुमा रहा मेरे को, मैं रहता हूँ जाता हूँ बोल के। है नहीं है? फौरी कहा डॉक्टर साहब बोले भाई, डॉक्टर साहब बोले भाई, डॉक्टर साहब बोले भाई। डॉक्टर के नुस्खे पे एतमाद करें ना, उसका नुस्खा
حکیمانہ نسخہ ہے بولتے ہیں. حکیمانہ نسخہ مطلب وہ نسخہ جس میں حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ اس کا جو حکم ہے انصاف سے طرح فائدہ ہوتا. اور جو کائنات کا خالق ہر آیت ہر لفظ میں نسخہ دیا انسانوں کے لیے, اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. آج سمجھ میں آئی بات؟ تو حکیم کا لفظ بھی سمجھ گئے اب. اچھا, اتنا زبردست کسی کو ہونے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے, اس کے معلومات میں اور ہمارے معلومات میں فرق رہتا, بہت بڑا فرق رہتا. سائنس میں بھی پڑھا 10th میں, انہیں بھی 10th میں سائنس پڑھا, لیکن آج اس کی سائنس پڑھنے کا لیول کہیں اور چلے گیا, میرا بہت پیچھے رہ گیا. آج انہیں جب سائنس پڑھنے کے بعد اس میں ایکسپرٹ بنا تو آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہوں. میں اگر کسی کو وہی دوا میں بول دیا, کون لیتا میری بات سن کے؟ کتنا بھی میں اس کو بولا رے بھائی کھا لے, آپ حکیم ہے کیا پوچھتے؟ آپ کو نہیں, آپ کا اختیار ہی نہیں ہے بولتے. پرائم منسٹر نریندر مودی جی انڈیا کے 130 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر ہے, انہوں نے دوا دیا تو کوئی بھی کھاتے, کوئی بھی نہیں کھاتا. حکیم کہاں ہے بولتا, ڈاکٹر کہاں ہے ہمارا بولتا, کیونکہ وہ فیلڈ آگے نکل گیا انہیں. اچھا, ڈاکٹر جو ہے آگے نکل گیا, حکیم دوا کھا لیا. اب انہیں آپ کے لیے قانون بنایا تو آپ وہ قانون پہ عمل کرتے. بیسٹ ڈاکٹر ان انڈیا ہوں گا, نوبل پرائز مل گیا اس کو. اب انہیں قانون ہے, یہ ملک میں یہ قانون لاؤ بھائی بولے تو سن دے. کیوں نہیں سن رہی؟ کیونکہ یہ بولتے تو سائنس کا ایکسپرٹ ہے, پالیٹکس کا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایکسپرٹ کا ہے, پالیٹکس کا نہیں ہوتا. تو سمجھ رہے, فرق ہو گیا. تو اب آپ لوگ دوسری ایک اور چھوٹی سی چیز سمجھو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ نالج اور ایجوکیشن میں فرق نہیں کرتے کبھی بھی. نالج کس کو بولتے معلوم ہے؟ ہر وہ چیز جو میرے 5 احساسات سے میں محسوس کر لیتا ہوں. سمجھ رہے؟ یہ رنگ میں محسوس کرا, یہ میری نالج ہے. اس کو میں دیوار بولا, اس کو میں مائک بولا, یہ میری نالج ہے. اس کو میرے کو کوئی اسکول میں بٹھا کے سکھائے نہیں, دس از اے مائک, دس از اے وال, وال از لائک دس, مائک از لائک دس. نہیں, میں خود بغیر یہ کورس اٹینڈ کرے کے خود بتا سکتا ہوں. بھائی مائک اگر لگا دیے, بھائی اس کو کچھ بھی انگوٹھا چھاپ رہتا انہیں, مگر بڑے بڑے پولیٹیکل جلسے کے مائک اسٹینڈ آؤں لگا لیتے, پھرتا مائک آؤں لگاتا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اپن اتنے پڑھے لکھے رہتے, انہیں والے کیا کہ جو آڈیو سسٹم یوز کرتا, آپ کو میرے کو یوز کرنے نہیں آتا. دیکھو معلومات ہے اس کے. معلومات کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ جو 5 سینسز دیے, اس سے جو بھی آپ کو معلوم ہو گیا یہ آپ کے معلومات ہو گئے. یہ ایجوکیشن نہیں ہوتا, اس کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے, یہ معلومات ہے خالی. یہ معلومات کو صحیح علم سے ناپنا پڑتا. یہ معلومات میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. مثلا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آج گے میرجز ہو رہے ہیں, یعنی مرد آدمی سے شادی کر رہا. بھائی کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میرے معلومات میں نہیں. بھائی کیا ہوتا, نہیں جو عام طور پہ چل رہا, بھائی غلط کیا ہے, ان کی اپنی خواہش ہے, بھائی کر لینے دو ان کو. یہ معلومات ہے, یہ میرے معلومات ہے, میری تعلیم نہیں ہے. لیکن یہ معلومات کے باوجود جو ڈاکٹرز ہیں, اگر آپ جا کر کہیں بھی بلڈ آپ کا ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ گے ہے تو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, گے. اور اگر آپ گے یا لیسبین بول کے ڈکلیئر کرے تو پہلے آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا کسی اور کو دینے کے پہلے. یہ تعلیم ہے, نہیں سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ میں علم ہے نہیں بول رہا ہوں, یہ بھی تعلیم ہے خالی. دس از بیسیکلی بیٹر نالج اور گڈ نالج. ابھی بھی ایجوکیشن نہیں ہے, یہ بیٹر نالج اور گڈ نالج ہے. بیٹر نالج اور گڈ نالج کیوں ہے؟ کیونکہ میرے کو صرف اتنا ہی معلوم ہوا کہ اگر وہ خون ڈائریکٹ لیے تو ہو سکتا کسی اور کو HIV ایڈز ہو سکتا, تو پہلے اس کو ٹیسٹ کر لو. یہ میرے اچھے معلومات ہے. یہ اب کتنے بھی اچھے معلومات رکھو, کائنات کتنی ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو کائنات میں کیا کیا ہو رہا, کیسا ہو رہا, کیوں ہو رہا, یہ سمجھنے کے لیے ایک ایسے کی ضرورت ہے جو پوری کائنات کی باریک بینی سے خبر رکھتا, وہ اللہ ہے.
ایک آدمی باڈی بلڈر ریزلر ہے, 9 ٹائمز مسٹر یونیورس ہے, لیکن اگر گے ہے, اب انہیں بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا تو اس کے مسٹر باڈی بلڈر, مسٹر سوائنس اور یونیورس کے بنیاد پر اس کا بلڈ نہیں لیتے. میڈیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے, HIV ہے کیا اس کو بول کے, میں دینے گیا تو اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کو سرٹن ٹیسٹ دے کے گزرنا پڑتا. اچھی تعلیم بھی ہے, بری تعلیم, کئی چیزوں کی بری تعلیم ہے. کرائم کے اندر کئی طریقوں سے کرائم ہوتا, ہیکنگ کر رہے ہیں, یہ معلومات ہے ہیکنگ کرنا. ہیکنگ جس طریقے سے کر رہی ہے تعلیم ہے اس کی, گڈ اور ایول, ایول. سمجھ میں آ رہا؟ چوری کر رہے ہیں آپ, چوری کرنا غلط ہے آپ کو معلوم ہے, پھر بھی کر رہے ہیں, تو وہ جو طریقے سے کر رہے ہیں, چوری کرنا غلط ہے یہ آپ کو معلوم ہے, پھر بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز مل گئی. چور کامیاب کیوں ہو جا رہا؟ انہیں ماہر ہو گیا وہ فیلڈ میں جا کے, تو انہیں وہ تعلیم میں ماہر ہو گیا, غلط تعلیم میں ماہر ہوا. پولیس والا اچھی تعلیم میں ماہر ہوا, اس کو پکڑتا جا کے. مرڈر کرنے والا غلط تعلیم میں ماہر ہوا, پولیس والا اس کو پکڑنے میں اچھی تعلیم میں ماہر ہو گیا. سمجھ رہے؟ لیکن علم, میں علم کو حاصل ہی نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ وہ اس سے نہ ملے جس کے پاس وہ سب چیزوں کے معلومات ہے جو میرے 5 سینسز کے باہر ہے. میرا علم پورے انسانوں کا علم لمیٹڈ ہے, ہم اتنا ہی جانتے جتنا ہمارے 5 سینسز گراسپ کرتے, اس کے باہر معلوم ہی نہیں ہمارے کو. بلیک ہول, یونیورس میں بلیک ہول سے بول رہے ہیں, بلیک ہول ہے, اندر کیا ہو رہا؟ جیسے جا رہی ہے کوئی گیلیکسی اس کے اندر, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اسٹار اس میں جا رہا, ہو رہا کیا؟ ایسا ہو جا رہا ہوں گا نہیں بول سکتے تم ایگزیکٹلی کیا ہو رہا, نہیں بول سکتے. سن ہے, سن کے کور میں کیا ہے, اس کے بیچ میں کیا ہے, ظاہری طور پہ ایکسپلین کر رہے ہیں, ایگزیکٹ معلوم ہے نہیں معلوم ہے, ہمارے سینسز کے باہر کی چیزیں ہیں. بھائی الٹرا وایولٹ ریز آپ کو دکھ رہے ہیں, نہیں دکھ رہے, بول ہی نہیں سکتے آپ اس کے بارے میں زیادہ. سمجھے؟ تو اب کیسے کی ضرورت ہے ہمارے کو؟ صحیح علم دینے کے لیے جو ہر چیز جانتا کائنات کی, انہیں ہم کو بتا سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ میریم ویبسٹرز ڈکشنری پڑھے تو اس میں وزڈم, حکمت جس کو بولتے حکمت, حکمت کا ڈیفینیشن وہ لوگ دیتے کہ کلیکٹیولی آپ کی جو ایبیلٹی ہے کوئی چیز کو سمجھنے کی, وہ آپ کی حکمت ہے. اس کو صحیح استعمال کرنے کی جو سمجھ ہے آپ کے پاس, وہ حکمت ہے. اور اس سے دوسروں کا اور خود کا فائدہ کر لینا, یہ حکمت ہے. سمجھ میں آئے گا؟ یہ وزڈم ہو گیا ان کے پاس. اب جو بھی آپ گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ گورنمنٹ کو سیاست, پالیٹکس کو بولتے ہیں حکومت. آگے لفظ حکومت, یہ ہاف ہے کاف اور میم سے ہے, ہاں کاف میم سے حکومت ہے. حکومت, گورنمنٹ. آکسفورڈ ڈکشنری گورنمنٹ کے لیے کیا بولتی؟ دا رول آف اے اسٹیٹ اور کنٹری اوور دا پیپل. قوم کے اوپر کچھ لوگوں کا حکم لگانا, یہ کئی طریقوں کا ہو سکتا. لیکن گڈ گورننس یا بیڈ گورننس, گڈ گورننس, گڈ گورننس, گڈ گورننس, یہ ٹرم بہت سن رہے تھے. اچھی حکومت, اچھی حکومت, اچھی حکومت, اچھے دن, اچھے دن, اچھے دن, یہ بہت چل رہا تھا نا ہمارے پاس. جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے, سیاست کے جو ماہرین ہوتے, پالیٹکس کے جو ایکسپرٹس ہوتے, وہ لوگ بولتے گڈ گورنمنٹ اینڈ گڈ گورننس. اگر تم سمجھنا چاہ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے 7 چیزوں کے اوپر لا کے اس کو ناپنا پڑتا, اور صرف اچھی پالیسی کا ڈکلیریشن وہ گورنمنٹ اچھی ہے یا بری ہے یہ ثابت نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ڈکلیریشن آف گڈ پالیسیز ڈز ناٹ authorize a government as a good government. Neither does it authorize a government to be declared as evil government or bad government. Good government کب ہوں گی؟ 7 چیزوں پہ ناپا جائیں گا اس کو. کیا ہے 7 چیزاں وہ؟ اینتھروپولوجی, بشریات بولتے اس کو اردو میں, یعنی انسانوں کی پرانی تاریخ اور آج کی تاریخ کے بارے میں کیا کیا معلومات ہیں ان کے پاس, اور پرانی تاریخ کو اور آج کی تاریخ کو سامنے رکھ کے اب وہ گورنمنٹ اپنی قوم کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا رہی. اینتھروپولوجی, بشریات پہ نہ جائیں گا ان کو. فلسفی, گورنمنٹ کی فلسفی کیا ہے؟
व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ योर गवर्नमेंट? कैपिटलिस्ट है, एनार्किस्ट है, ब्यूरोक्रेटिक है, एरिस्टोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटर है, किंगडम है, एम्पायर है? फिलॉसफी क्या है आपके गवर्नमेंट की? समझ रहे? मोनार्की है, समझ रहे ना? सेकेंड कैटेगरी क्या आ गई वहां पे? फिलॉसफी। थर्ड, साइकोलॉजी, नफ्सियात। गवर्नमेंट की साइकोलॉजी क्या है? कौम को लेके कौम में दहशत डालना चाह रहे हैं, कौम को खुशहाल रखना चाह रहे हैं, कौम के सब लोगों को लेके चलना चाह रहे हैं, या मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं, जो मेजॉरिटी है बस हम उनकी सुनेंगे, माइनॉरिटी झक मारे, या माइनॉरिटी अपीजिंग गवर्नमेंट है कि नहीं अकलियत को खुश करके अपना चलाएंगे? व्हाट इज देयर साइकोलॉजी? इसके ऊपर स्टडी होंगी पूरी बाज़ाब्ता। समझ में आ रहा? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है उनका? एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और उसके बाद सोशियोलॉजी। कैसा समाज बना रहे? नंगा आवारा फिरने वाला समाज बना रहे, शराब पीने वाला, अय्याशी करने वाला, सूद के ऊपर कारोबार। आपका समाज कैसा बन रहा? जहां जिसके पास माल है उसकी चल रही, जहां कोई थोड़े ताकत में है उसकी चल रही, जुल्म हो रहा, मजलूमों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। आपका समाज कैसा है? सोशियोलॉजी के ऊपर स्टडी करेंगे, गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस को। इसी तरह इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का कंडीशन क्या है, जीडीपी रेट क्या चल रहा, लोग वहां पे प्रॉस्पर कर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, रिसेशन आ रहा या वहां पे प्रोग्रेस हो रहा, इकोनॉमी बूम कर रही, सरप्लस में है बजट या डेफिसिट में है बजट, ये पूरी स्टडी होंगी इकोनॉमिक्स। समझ रहे? एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, देन इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट का रोल क्या है और उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कितना फायदा हो रहा, खुद का, दूसरे इंसानों का, या खुद का फायदा होकर दूसरे इंसानों का नुकसान हो रहा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ उसके अंदर आ गया एजुकेशन। आपका एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, वहां पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो रही, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हर किसी को एजुकेशन की फैसिलिटी है या नहीं है, पैसा जो ज्यादा दिया उन्हें अच्छे एजुकेशन की तरफ जा रहा, जिसका पैसा नहीं है उसको एजुकेशन बराबर नहीं मिल रहा क्या, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इक्वल रेशियो पे एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, एजुकेशन के बाद उन लोगों की इज्जत माशरे में कैसी है, रिजर्वेशन की बेसिस के ऊपर है या एबिलिटी की बेसिस के ऊपर है। एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, साइंस एंड सोशियोलॉजी। सियासत कैसी चल रही, सियासत की आबो हवा कैसी है यहां पे, समझ में आ रहा? उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला का एक कौल बोलता हूं, आप बाकी की पूरी सियासत को डिफाइन कर ले सकते हो। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला फरमाए, एक ही सियासत सच्ची सियासत, और वो ये कि हर हाल में सही बात करो। समझ गए ना? उमर इब्न खत्ताब क्या फरमाए? हर हाल में सही बात करो। आज सियासत की पहचान बुरी क्या है? जो जितना बड़ा झूठ बोला उतना ज्यादा सक्सेसफुल सियासतदान है आज। समझ में आ रहा ना? ये 7 चीजों के ऊपर स्टडी होती कि गवर्नमेंट, अब अल्लाह ताला अल हकीम कुरान देकर चाह रहे हैं कि अल हकीम कायनात के जो अल्लाह है, अल्लाह के अहकामात जमीन पर नाफिज हो। समझ में आ रहा? अल हकीम, यह सिफत कुछ समझने के लिए 3 चीजें समझ जाओ। अल्लाह चाह रहे हैं, अल्लाह का हुक्म हर इंसान की जात पे, खुद मेरे पे, मेरा हुक्म मेरे पे चले, अल्लाह का हुक्म चले मेरे ऊपर, मेरी जान, मेरे जिस्म पे सिर्फ अल्लाह का हुक्म चले। अल्लाह चाह रहे हैं इसके घर के अंदर बीवी, बच्चे, जो बहने, भाई, रिश्तेदार, मुमेरा भाई, खलेरा भाई, खलेरी बहन, मुमेरी बहन, ये जितने भी खानदान वाले हैं, इनके खानदान के अंदर मेरे तरीके का हुक्म चले। इनसे शादी करेंगे, इनसे नहीं करेंगे, इतने करेंगे, इतने शादी नहीं करेंगे, मर्द 4 करेगा, औरत 1 ही करेगी, खलेरे भाई मुमेरे भाई से कर सकते, मामू से नहीं कर सकते, चिच्चा से नहीं कर सकते, खानदान के हुक्म, विरासत ऐसी तकसीम होगी। खानदान में हुक्म मेरा चल रहा है नहीं चल रहा, समझ में आ? एक जात के ऊपर, दूसरा खानदान में, तीसरा जमीन के ऊपर किसका हुक्म चल रहा, समझ में आ? जात पे, खानदान पे और
कुरान में है तीनों भी चीजें मौजूद, ये तीनों चीजें हैं कि नहीं है? तेरी जात पे किसका हुक्म चलेगा, कैसा चलेगा? तू फजर के वक्त उठ जाएगा, नहीं सो सकता तू, तेरी मर्जी नहीं चलेगी तेरे जिस्म पे। उठना है 4 बजे सोया था, वो तेरा प्रॉब्लम है। 3:30 बजे सोया, तेरा प्रॉब्लम है। फजर को उठ जाना है अल्लाह के लिए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तेरी जात पे मेरा हुक्म चलेगा। समझ में आया? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कई चीजें एग्जाम्पल में बढ़ते चले गए तो अपन। लिबास पहनना चाह रहा, मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा पहने का। खाना खाना चाह रहा, मैं जो इजाजत दे रहा हूं तो वही खा सकता। पीना चाह रहा, वही पिएगा जिसकी इजाजत मैं दिया। जात के ऊपर अल्लाह का हुक्म है खाली, समझ रहे? तफसीलात उसके बताने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाल काटना है हज्जाम के पास बैठ के, मुझे मेरी मर्जी की हेयर स्टाइल नहीं चल सकती, थोड़े तुरुश वाली है, थोड़े बीच में छोड़ लिए, मुर्गे हैं मेरी उम्मत के, बोले मना करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे। हर तरफ से बराबर बाल काटो बोले। चेहरा दाढ़ी के साथ होगा, बगैर दाढ़ी के, दाढ़ी के साथ। समझ में आ रहा? किसका हुक्म चलेगा? सही, इस इल्म में सही तरीका नबी का, सही मुकाम और सही वक्त। शादी का वक्त बता दिया गया, 18 होना, 21 होना, 25 होना, 100 होना नहीं। बालिग हो गया, जिना के करीब जाने को आ जा रहा, शादी फर्ज हो गई। समझ में आ गया? अच्छा, जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, एक ही कर, एक करने की इस्तेताअत में नहीं है, रोजे रख। मेरे पे चल रहा है अल्लाह का हुक्म, जात अल हकीम, हुक्म मेरा हुक्म तेरे ऊपर चलेगा। तेरे खानदान में नहीं भाई मेरी माँ है, उन्होंने हिजाब नहीं कर रहे, मैं उनको कैसा बोल सकता हूं? बेटी नहीं सुन रही मेरी बात, बावा है भाई, मैं कैसा बोल सकता हूं उनको नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो? खानदान में तेरे किसका हुक्म चल रहा? और तू जिंदगी की जो पूरी भागदौड़ कर रहा, मेरे हुक्म को नाफिज करने जमीन पे कर रहा या खुद की दुनिया कमाने के लिए कर रहा? यह है अल्लाह अल हकीम के तहत। अब हम जो हर इतवार को इंशाअल्लाह इसके बाद और तफसीलात में जाएंगे इंशाअल्लाह। समझ गए? अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आप लोगों को बयान कर दूं, ताकि अल हकीम ये जो हुक्म के ज़िमन में आया, ज़ात पे आसानी से याद रहता। 3 जगह पे भी सिर्फ अल्लाह का चलना है, मेरी ज़ात पे, मेरे घर के अंदर, ख़ानदान में, ज़मीन के ऊपर। समझे आगे बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अबू दाऊद की हदीस है, क्या है? किसी की इताअत अल्लाह की नाफरमानी करके नहीं की जा सकती, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किसी की भी इताअत, किसी का हुक्म तेरे पे नहीं चल सकता, बोले अल्लाह की नाफरमानी पर। सबके हुक्म को तोड़ेगा, अल्लाह के हुक्म को चलाएगा, जात पे, खानदान में और जमीन के ऊपर। इंशाअल्लाह इसके बारे में हम गुफ्तगू को इंशाअल्लाह अगले हमारे दुरूस में जारी रखेंगे। वाखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allah